الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہی یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس کو 10 سلام کروں گا اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ دعائیں مغفرت کریں گے۔ صلی اللہ رسول اللہ بعد حدیث مبارکہ میں صحیح ہے کہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن اس کا وظیفہ ہے کثرت درود شریف، کثرت سے درود پڑھنا یہ وظیفہ ہے۔ سارے معمولات میں اس معمول کو بڑھا دیں۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مجھے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن میں زیادہ ادراک ہوتا ہے۔ دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں، بلکہ اس عالم میں بھی جب تھے تو مشاہدہ حق میں مشہور رہتے تھے، ہر وقت ان کا قلب اللہ کے مشاہدے میں مشہور رہتا تھا۔ ہم وقت آپ کی ترقی ہوتی رہتی تھی قرب میں ہم وقت، اور اس عالم میں جانے کے بعد اس میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے تو دنیاوی حاجات ساتھ لگی ہوتی، لیکن جب اس عالم میں چلا جاتا ہے تو پھر خالی روحانی ہی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ہم وقت انبیاء السلام تو انبیاء السلام ہر وقت وہاں مشاہدہ حق میں مشہور رہتے، لیکن جب یہ وقت آتا ہے جمعرات کی رات اور دن تو پھر امتیوں کے جو درود آتے ہیں ان درودوں کو وصول فرماتے ہیں۔ ایسے تو ہر وقت جاتا ہے درود شریف، لیکن اس میں ان کا ادراک بڑھ جاتا ہے، ادراک بڑھ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس وقت درود کثرت سے پڑھا کرو، مجھے اس کا زیادہ ادراک ہوتا ہے، اور فرشتوں کی جماعت مقرر ہے جو ایمان والوں کے درود مجھ تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھو آپ نے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود پڑتا ہے سمیت ہوں میں سنتا ہوں وہیں پر، اس لیے وہاں حکم ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ آپ سن رہے ہیں یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ لیکن جب آپ دور ہیں تو درود ابراہیمی آ گیا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ نبی امی، اس لیے نماز میں سب سے افضل درود ابراہیمی، کیونکہ ہم دور پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ درود شریف جو ہے وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، فرمایا ان للہ سیاحین فی الارض، زمین میں فرشتوں کی جماعت پھرتی رہتی ہے۔ جب لوگوں میں امت السلام، جب لوگوں میں امت السلام میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے، حضرت یہ فلاں نے درود بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے، نام لے لے کر ایک کا درود صرف پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن جب وہاں جائیں گے تو معجزہ شریف پر، بلکہ پوری مسجد نبی میں سے درود شریف پیش کیا جائے تو وہ آپ سنتے ہیں، کیونکہ اس عالم میں جانے والوں کے عالم پر قیاس نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، یہ فرشتے پہنچاتے ہیں آپ کو، یاد رکھیے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے جمعرات کا، اس لیے کہتے ہیں ایک تسبیح جمعرات کی رات کو، جمعے یعنی رات کو شب جمعہ کو، اور ایک تسبیح جمعے کو انسان اگر کر لے تو انسان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ، رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ، ایک ہی تسبیح کر لے، ورنہ کثرت سے درود پڑھے۔ درود شریف کی کتابیں جو ہیں ان میں حضرت مولانا یوسف الجامی صاحب رحمۃ اللہ ذریعۃ الوصول ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں کئی سو درود شریف ہیں۔ اس طریقے پر دوسری درود شریف کی کتاب ہے، وہ پوری منزلیں پڑھ لے انسان، مغرب سے شروع ہو جائے ساتھ کی ساتھ، ہفتہ واری میں پوری ساتھ پڑھ لو
تو بہرحال یہ جو وقت ہے یہ درود شریف میں گزارنا چاہیے، خاص شب جمعہ اور جمعہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا وظیفہ ہے اس میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ملتا کیا ہے، ایک بار درود بھیجو گے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک بار۔ آپ نے ایک دفعہ درود شریف بھیجا، 10 رحمتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ کیونکہ درود کا معنی رحمت، اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت بھیج دیجیے، برسا دیجیے، تو ہمیں اس کے بدلے میں 10 ملتی، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر، اور 10 درجے بلند ہوتے اور 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا عجیب وظیفہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنے وقت کے چوتھائی میں درود پڑھوں، فرمایا ہاں، اور بھی؟ انہوں نے کہا آدھے وقت تہائی میں پڑھوں، کہا کہ اور؟ کہا کہ نصف وقت میں پڑھوں، کہا کہ اور؟ کہا پورے وقت میں پڑھوں، کہا کہ اگر پورے وقت تو درود پڑے گا تو تیری ہر حاجت بغیر دعا کے پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاص تعلق کو ہمیں استوار کرنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود شریف ساتھ نہ لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکات کی ترمذی کی حدیث ہے کہ دعا معلق رہتی ہے، جب درود شریف پڑھتا ہے تو دربار الہی میں پہنچتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آگے پیچھے دعا کے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ درود یقینی قبول ہے۔ درود یاد رکھو، درود کوئی بھی پڑھے گا، چاہے گناہ گار پڑھے گا، چاہے نیک پڑھے گا، چاہے غفلت سے پڑھے گا، چاہے دھیان سے پڑھے گا، درود شریف ہر حالت میں قبول ہوتا ہے۔ سن لو، کیونکہ محبوب کا محبوب سے معاملہ ہے، محبوب کا محبوب سے معاملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام ہے جس میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ درود شریف ہے۔ ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ہم بھی بھیجتے ہیں۔ ہمارا بھیجنا اللہ سے درخواست کرنا، اللہ آپ رحمت بھیج دیجیے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہ نے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ان کی شان کے مطابق بھیج ہی نہیں سکتے، اللہ آپ بھیجیے، اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ ہی بھیجیے، آپ بھیج دیں۔ وہ بھی ہم اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اللہ آپ بھیجیے، ہم نہیں بھیج سکتے، آپ ہی بھیجیے صلی علی محمد۔ اس لیے درود شریف یقینی قبول ہے۔ تو کہتے ہیں دعا کے شروع میں اور آخر میں جب پڑھا تو جب اطراف کی قبول کریں گے تو بیچ والے بھی قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کان چھان نہیں کرتے، ابھی چلتا ہے۔ سودا خریدتے ہو نا جی، ہاں جی بس جی پورا لینا پڑے گا، لے لے ابھی چل بھائی، تو کچرا مال بھی بیچ میں جاتا ہے یا نہیں؟ میاں وہاں دربار ہے، اللہ کا دربار تو بہت اونچا دربار۔ اللہ ہمارے اعمال کیا ہے اللہ معاف فرمائے، ہم سوچے ہمارا کیا اعمال ہے، لیکن پھر قبول کرتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، شاباش۔ تو درود شریف اس لیے کہتے ہیں درود شریف جو پڑھنا ہے نا جی، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم بس پڑھ تو رہتے اللہم صلی علی محمد، لیکن یہ سارا جو عمل ہے یہ اوپر چل رہا ہے۔ اگر ہماری طرف اس کی نسبت ہوتی تو کسی کا قبول ہوتا، کسی کا قبول نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری نماز کسی کی قبول ہے کسی کی نہیں، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ کسی کا قبول ہے کسی کا نہیں، حج کسی کا قبول ہے قبول نہیں، لیکن درود یقینی قبول ہے۔ مالک کا تمہارا دخل نہیں ہے، تمہیں تو بہانے سے نمازنا ہے، یہ تو کام اوپر چل رہا ہے، تمہیں تو نمازنے کے لیے کہا ہے، تم بھی میں آجو گھس جاؤ بھائی، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں بھائی، ہماری کوئی خاص ضرورت ہے بولو بھائی، ہماری کوئی، لیکن ہمیں نمازنے کے لیے کہ تمہیں ہم 10 رحمتیں دیں گے، 10 درجے بلند کریں گے، 10 گناہ تمہارے معاف کریں گے، ہمیں نمازنے کے لیے کہا کہ تم بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ورنہ اگر ہماری طرف اس فعل کی نسبت ہوتی تو کسی کا قبول ہوتا، کسی کا قبول نہ ہوتا، لیکن یقینی قبول دلیل ہے کہ ہمیں تو بہانہ ہے، اصل تو اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ معاملہ ہے، محبوب کا محبوب سے معاملہ ہے، ہمیں تو بہانے کے لیے بیچ میں ڈال دیا۔
کہ تم بھی حصہ لے لو بھائی تاکہ تمہارا کام بنتا رہے. اس لیے اس کا اہتمام روزانہ کی بنیاد پر ایک آدھی تصویر پڑھنی چاہیے. تو کہتے کثرت سے کیا پڑھیں تو 3 وظیفے کثرت سے پڑھنے والے ہیں. استغفار کثرت سے پڑھو, کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو, درود شریف کثرت سے پڑھو, اور تلاوت کثرت سے کرو. چلو حافظ نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھنا, چلو کوئی نہیں وہ چھوڑ ہی صحیح, چلتے پھرتے کلمہ طیبہ پڑھو, دل دھلے گا. استغفار پڑھو, گناہ بخشے جائیں گے. درود شریف پڑھو, رسول اللہ کی عنایات ملے گی, آپ کی عنایات ملے گی. اے رب تو کریمی و رسول تو کریم, اے رب تو بھی کریم ہے, تیرا رسول بھی کریم. سر شکر کے میانے ہستم میانے دو, اللہ کا شکر ہے 2 کریموں کے درمیان ہے. اللہ بھی ہمارا کریم ہے, رسول اللہ بھی کریم ہے, ہمارا کام بن گیا. کہتے اللہم صلی علی محمد, میرے مرشد فرماتے تھے شاہ مطلب صاحب, اللہم صلی علی محمد میں مومن دونوں کے دامن پکڑ لیتا. اللہم اللہ کے دامن, صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں دامن پکڑ لیے. میرے شیخ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے. دل کو تھاما, دل سے مراد عشق و محبت جو رسول اللہ سے ہے, ان کا دامن اللہ کا دامن. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. ہاتھ نکلے میرے دونوں کیا بات. اس لیے اپنے معمولات میں خصوصاً میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جمعرات جمعے کی شب آتے ہی ہوشیار ہو جاؤ. اب کوئی گناہ نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی بے قیدگی نہیں. درود شریف پڑھنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, ذکر کرنا ہے, غفلت نہیں کرنی, تیاری کرنی. کل جمعہ پڑھیں گے, مسواک شسواک خریدیں گے, مسواک غسل سنت غسل مسواک کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کپڑے شپڑے کون سے کپڑے پہن کے جائیں گے, جمعے کے لیے خاص کپڑے بناؤ, یہ جمعے کے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے. ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رسول اللہ کے نواسے, امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے, آپ نماز کے لیے خوبصورت کپڑے رکھتے تھے. جب نماز کے کپڑے بدلتے پھر نماز کے لیے جاتے تھے. حضرت ابھی تو سافٹ کپڑے سے آپ یہ پہن کر آتے ہو. کہا اللہ جمیل ہے, جمال پسند کرتے ہیں, ان کو میں خوبصورت ہو کر دکھاتا. تو تمہارے لیے تھوڑی پہنا ہے, اللہ کے لیے پہنا ہے. ہمارے لیے پہنا ہوتا تو پہلے تم نے بیٹھا تو پہن لیتا, نماز کے لیے پہن کے. یہ جمعہ تو سردار ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھو انشاءاللہ جمعے کے دن کی خیر و برکات ہمیں کیسے ملتی ہے, کیسے انوارات ملتے. اور درود شریف اللہ اکبر, آپ اس کے درود شریف ہو جائے. سورہ کہف کا تلاوت کرنا جمعے والے دن, حدیث میں آتا ہے سورہ کہف تلاوت کرے گا, زمین سے لے کر آسمان تک پورے ہفتہ نور رہے گا اس کے لیے. جمعے کے معمولات میں سے سورہ کہف کی تلاوت کرنا اور درود شریف پڑھنا. تمہارا اللہ عمل کی توفیق عطا